بسم اللہ الرحمن الرحیم. کراچی ٹائم میں خوش آمدید. میں آپ کا میزبان شبیر میمن. کراچی کے وسائل، کراچی کے مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر گفتگو کرنا بہت ضروری ہے، اور معاشرتی چیزیں جس سے لوگوں کی کچھ معاملات ایسے ہیں جس کا لوگ احتیاط نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بیماریاں اور پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں. اور وہ چیزیں یہ ہیں کہ ہم بیمار ہوتے ہیں تو بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اسٹیپ ہے، وہ ہے احتیاط. اگر ہم اپنے کھانے پینے کے اندر احتیاط کریں، اپنے پانی کے اندر احتیاط کریں، اور باہر کی چیزیں ہم آلودہ چیزیں کھاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بیماریاں لگتی ہیں، اور جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ صفائی و ستھرائی نہیں ہوتی. اور آج کل جو ہے وہ بہت آسان ہو گیا ہے لوگوں کے لیے کہ گھر کا کھانا کم کھا رہے ہیں، آن لائن سے کھانا منگا لیتے ہیں. ان کے کچنوں کا کیا حال ہے، کیا اس کے معاملات ہیں، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج میں نے دعوت دی ہے ڈاکٹر شفقت علی صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے جب بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو اس سے پہلے جو احتیاط ہیں اس حوالے کے جو ہے جو لوگ باہر کی چیزیں کھاتے ہیں، جس پہ جو ہے باہر وہ مل رہی ہوتی ہیں، بسا اوقات جو ہے باہر سموسے وغیرہ یہ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، اس پہ آلودگی بھی لگ رہی ہوتی ہے. اور کیا آپ کہیں گے اس بارے میں؟ اصل میں شبیر صاحب بات یہ ہے کہ اس وقت جو پوزیشن ہے ہمارے یہاں، اور وہ اتنی فرسٹریشنز ہیں ہمارے یہاں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا. بات دراصل یہ ہے مہنگائی کا جو عالم ہے آپ کے سامنے ہے، اور جس طرح یہ پوزیشن جس طرف جا رہی ہے تو اس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدمی، اور کراچی جیسا شہر، میں پورے ملک کی بات نہیں کرتا، ہم کراچی میں رہتے ہیں، کراچی کی بات کرتے ہیں، سندھ کی بات کرتے ہیں، اتنا فاسٹ اتنا تیز یہ شہر ہے ہمارا کہ یہاں بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ آدمی کی پراپرلی انٹیک کیا ہے، کیا کھا رہا ہے کیا پی رہا ہے. تو اس جلد بازی کے دور کے اندر نا تو آدمی بس جہاں سے جو چیز نظر آتی ہے وہ کھاتا ہے. یہ سوچتا نہیں کہ وہ سموسے ہیں یا وہ کچوری ہے، وہ کیا ہے، کس انداز میں بن رہی ہے، کس جگہ کھڑے ہو کے بنائی جا رہی ہے، کس ہائیجینک طریقے سے جو ہے نا بنا کر کھلا رہے ہیں لوگوں کو، اور لوگ کھا رہے ہیں. اور جب کھاتے ہیں تو ظاہر ہے اس قسم کی ڈیزیز جو ہے گیسٹرو معدے کے پرابلم. اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یوز آئل کا کاروبار کرتے ہیں، یعنی جو ایسے کچنس ہیں وہاں سے یوز آئل لیتے ہیں جس کو وہ ساپ مٹیریل پہ یوز کرتے ہیں، پھر اس کو کھانے پہ نہیں کرتے. لیکن ان سے بھی میری گفتگو ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم بڑی برانڈڈ ہوٹلوں سے جب یہ آئل اٹھاتے ہیں تو وہ آئل صاف ہوتا ہے بنسبت باہر جو چیزیں بنتی ہیں، اور ان کا آئل جب ہم اٹھاتے ہیں تو بالکل بلیک ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک فرائی کے بعد، پوری دنیا میں یہ سسٹم ہے کہ ایک فرائی کے بعد آئل کو نکال دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس جو فرائی پہ فرائی ہوتا جاتے وہ آئل جب تک کالا نہ ہو جائے اس کو نکالا نہیں جاتا. دیکھیں شبیر بھائی، بات یہ ہے کہ یہ آئل کی بھی ریفائنریز کا سسٹم ہے ہمارے یہاں، سمجھ گئے. کچھ کیمیکلز ایسے آتے ہیں کہ جو اس کو وہ جو یوز جو آئل ہوتا ہے اس کو بھی جو ہے لیکن وہ پھر کھانے کے استعمال میں نہیں آتا، کیونکہ اس کو تو کاسٹک ملا کے اس کو ریفائن کیا جاتا ہے، وہ دوبارہ پہ یوز کیا جاتا ہے. اب یہ سب سے جو میجر فیکٹر یہی ہے کہ بلڈ کے اندر یہ چربی کے معاملات سمجھ رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کا معدہ افیکٹ ہوتا ہے نا، اس کے بعد پھر یہ جب معدہ افیکٹ ہوگا تو بلڈ کے اندر چربی کے معاملات آئیں گے، تو پھر ہم خام خواہ جو ہے یہ مختلف بیماریوں کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور ہمیں کیا کھانا چاہیے. پرانے زمانے میں بڑی اچھی کہاوتیں ہیں، جس میں ایک بڑی اچھی بات تھی، اکثر میرے دادا بھی مجھے کہتے تھے کہ یار کم کھاؤ لیکن اچھا کھاؤ. سمجھ گیا. اگر یہ پالیسیز مینٹین کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری صحت اچھی ہو سکتی ہے، ہم بیماریوں سے دور ہو سکتے ہیں. کیونکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ صفائی ستھرائی کے معاملات جو ہے وہ نظر نہیں آتے بالکل، اور زیادہ تر جو چیزیں فرائی کی جاتی ہے ان کو انڈور نہیں کیا جاتا، آؤٹ ڈور بنایا جاتا ہے، اور اس میں گرد و غبار بھی لگتا ہے، اور لوگ کھا رہے ہوتے ہیں اور پھر وہی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، پھر ڈاکٹرز کے پاس آتے ہیں. تو کیا لوگوں کے لیے احتیاط ہونی چاہیے، اور جو بنانے والے ہیں ان کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ ہر آدمی کو شعور ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ڈائٹ کیا پلان کرے. صحیح ہے. اب کراچی کا کلائمیٹ تو آپ کو پتہ ہے جی کہ 12 مہینے جو ہے نا ایک ہی ہو گیا تقریباً. نہ یہاں بارشیں ہوتی ہیں، نہ ایکسٹریم کولڈ ہے، نہ سمر ہے. تو جہاں پر اس قسم کی سچویشن اور جہاں ٹینشن اور
سوچ کے علاوہ کچھ نہ ہو تو وہاں تو ہمیں خود ہی سوچنا چاہیے کہ یار ہمیں کچھ ایسا سسٹم اپنی ڈائٹ کا رکھیں کہ ہم ہیلدی رہیں, ہم بالکل پراپر نا, مطلب کھائیں, آپ سب کچھ کھائیں, بس یہ دیکھ کے کھائیں کہ یار ہم کیا کھا رہے ہیں. اینٹی کولیسٹرول چیزیں لیں ہم, فیٹ زیادہ نہیں لیں ہم, ٹھیک ہے, کھانے کو منع نہیں, اللہ کی بڑی نعمتیں اللہ پاک نے دی ہوئی ہم لوگ, لیکن ہائیجینک ڈائٹ پلان کرنا بہت ضروری ہوگا, سمجھ گئے نا. اس سے یہ ہوگا کہ ہم اپنی صحت کو محفوظ کر سکتے ہیں. اور جیسے سب سے مین جو شہر کی پرابلم ہے وہ گیسٹروٹائٹس کی ہے. اس وقت یہی دیکھا جا رہا ہے, ہارٹ کے پرابلمز جو ہے نا زیادہ ہو رہے ہیں, بچوں میں بھی دیکھے جا رہے ہیں. 65% جو ہیں گیسٹرو, اور گیسٹرو ایک ایسی پرابلم ہے کہ جو اگر وہ معاملات اگر بلڈ میں آپ کے آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے ہارٹ کی طرف بھی جاتا ہے. کولیسٹرول تو آپ سمجھے پورا وہ کارڈک معاملات شروع ہو جاتے ہیں. تو ذرا ذمہ داری کے ساتھ تھوڑا سا سوچا جائے, سمجھا جائے نا, تو اب آرام سے آپ اپنی صحت کو بحال کر سکتے ہیں, آپ فزیکل فٹ رہ سکتے ہیں. یہ بڑی اہم چیزیں ہیں. اچھا, ایک تقریر کے دوران ایک ڈاکٹر صاحب تھے, انہوں نے جو ہے وہ بیان کیا کہ بیسک جو جن کو ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے, جو ہارٹ ایک دفعہ اٹیک ہو جاتا ہے یا ان کو ایسا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کولیسٹرول چھوڑ دو, تو انہوں نے بڑی اچھی جو ہے وہ ایک میسج دیا انہوں نے کہ اگر جو ہم کھانا کھاتے ہیں اور وہ کھانے کے اندر جتنے بھی مسالہ جاتے ہیں وہ سارے ہم ڈالیں, لیکن اس کو ہم صرف پانی کے اندر بنائیں تو ذائقے کے اندر کوئی ڈفرینس نہیں آتا. تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کیونکہ وہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر کولیسٹرول ہم جو ہے کولیسٹرول والا کھانا نہیں کھائیں گے اور پانی والا اگر سالن کھائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو ہمارے اندر جمع کولیسٹرول ہے وہ کھنچتا چلا آئے گا. بہت اچھی بات, خوبصورت بات کی انہوں نے, لیکن میں ایک تھوڑی سی آپ کو اس کی وضاحت کروں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم کی جو سنتیں ہیں ان میں ایک بڑی اہم سنت ہے کہ ہم جو طعام کرتے ہیں, جو ہم غذا کھاتے ہیں, جو ہمارے ٹائمنگ ہوتے ہیں, اس ٹائمنگ میں جس وقت ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں پانی کا استعمال نہ کریں. اگر پانی کی جو ہماری ہوتا ہے نا, بعض آپ کھانے کے بیچ میں بھی پانی پی رہے ہیں, پہلے بھی پی رہے ہیں, آخر میں بھی پی رہے ہیں, تو اگر اس سنت پہ عمل کر لیا جائے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ مطلب ٹوٹل جو ہے نا سارے ڈائجسٹو معاملات اس کے اندر. کھانے کے دوران پانی کب پیا جائے؟ کھانے کے اینڈ میں پیا جائے, یا تو مڈ میں آپ کر لیں, مڈ میں یا اینڈ میں. لوگ بیفور بھی, بیچ میں بھی, اینڈ میں بھی. آپ نے دیکھا کولڈ ڈرنک چل رہی ہوتی ہے, ہاں, بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جی وہ ڈنر یا لنچ ہو رہا ہے تو ساتھ کولڈ ڈرنک بھی چل رہی ہوتی ہے, یعنی ہر بائٹ کے ساتھ ایک آپ لے رہے ہوتے ہیں, سمجھے. تو یہ تو ویسے ہی آلریڈی مطلب ہائپیٹک معاملات کو بڑھانے والی بات ہے, انفلٹریشن والے معاملات آ جاتے ہیں پھر. تو لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کولڈ ڈرنک پئیں گے تو ہمارے جو ہے وہ چکنائی ختم ہو جائے گی جسم سے. نہیں شبیر صاحب, کولڈ ڈرنک جو چیز آپ کو ود ان اے منٹ اور سیکنڈ آپ کو ڈائجسٹ کر دے, وہ چیز کتنی خطرناک ہوگی آپ بتائیں. ایک نیچرل ڈکار آپ کو آتی ہے, ڈائجسٹو نیچرل معاملہ ہوتا ہے. ایک آپ تھرو دا کولڈ ڈرنکس یا اینی کائنڈ آف ڈرنکس آپ لیتے ہیں, اس میں آپ نے دیکھا ہو نا فوراً آپ نے جو 2-4 لقمے کھائے آپ نے کولڈ ڈرنک پی, ایک دم سے آپ کو ڈکار آ گئی. دس از ناٹ اے گڈ سائن فار ہیلتھ. یہ سمجھ لیں کہ اندر کام چل رہا ہے پروسیس, تو بجائے فائدہ دینے کے نقصان دے رہی ہے. نقصان, صحیح ہے. تو پھر بھائی ایچ پیلری والی معاملات ہوتے ہیں اسٹمک کے حوالے سے. تو یہ چیزیں ہم نے سوچنی ہے, اگر آگے بڑھنا ہے, نکلنا ہے تو سوچنا ہے. پیچھے تو ہے ہی معاملات خراب, سمجھ. اب یہ ہمارا ملک اور شہر تو اتنا ڈپریسو معاملات کے اندر ہے شبیر صاحب, آپ کو معلوم ہے کیا سچویشن ہے کہ جب سے ہماری ایک سب سے پہلا مسئلہ تو ہماری حکومت جب چینج ہوئی, اس کے بعد وہ کرائسس وفاق, سیکنڈ کرونا کے بعد پھر معیشت کہاں, پھر ہم کہاں, لوگوں کی کیا پرابلمس, لوگوں کا کیا حال. اس خطرناک کرائسس سے نکلتے ہوئے ہم لوگ جب آگے بڑھ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ پرابلم بھی لگی ہوئی ہیں, صحیح ہے, ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہیں. تو ہمیں تو بہت ہی اسٹریٹجیز ایسی چیزیں کرنی چاہیے جس سے ہمارے کام بھی چلتے رہے, ہمیں ہیلتھ بھی بہتر رہے, اچھی ہو جائے ہماری. اچھا, پانی کے حوالے سے میں آپ سے کہوں گا کہ لوگ اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے کہ پانی کم پیتے ہیں. کتنے گلاس ان کو روزانہ پینے چاہیے, دیکھیں, اور کیا ٹائمنگ ہو؟ سر بات یہ ہے, جس شہر میں چائے سب سے زیادہ چل رہی ہوتی ہیں تو وہ پانی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. پہلی بات تو یہ ہائپر ایسیڈک کے معاملات ہوتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ہمارے اس شہر کے اندر, کراچی شہر کے اندر, پانی کی انٹیک ہمیں پراپرلی مینٹین کر کے رکھنی ہے, سمجھیے نا.
ہمیں صبح سے لے کے شام تک جو رات تک جو ہمارا وقت ہوتا ہے، جتنا زیادہ ہم پانی پئیں گے اتنی ہماری فلٹرائزیشن آف جو ہمارے ایکسس پروٹین کے حوالے سے جو ہے وہ پراپرلی جو ہے نا ہمیں صحیح انٹینشن میں رکھے گی. تو پانی کی انٹیک پانی پینا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کے سارے جو خارجی معاملات ہیں وہ پانی کے تھرو ہی ہوتے ہیں. آپ کے جو سسٹم ڈرین ہوتا ہے آپ کا باڈی کے اندر سے، تو ہمارے پانی کا بڑا فقدان ہے. اور پانی بھی ہمارا ایک مسئلہ ہے شہر کا. ہر شخص کوئی بوائل نہیں کر سکتا پانی، منرل پاور. اب کافی لوگ جو ہے نہیں کرتے بوائل پانی. پہلے یہ کیا جاتا تھا، بوائل پانی ہوتا تھا تو پیتے تھے. تو بہت سے رورل ریڈی میڈ منگا لیتے ہیں وہ. جی بہت سے رورل ایریاز میں جہاں ہمارا وزٹ ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہم وزٹ بھی ہوتے ہیں. تو وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ سیوریج جو پتہ ہی نہیں ہوتا، پانی سب سیوریج لائن کھلی پڑی ہوئی ہیں، وہی پانی چل رہا ہے. ہاں وہی پانی لوگ پی رہے ہیں. صحیح ہے. تو پھر اس میں گردوں کے معاملات، یو ٹی آئی انفیکشن، سیویئر معاملات ہو جاتے ہیں. جہاں پھر ظاہر ہے کہ پھر ہم لوگ ہماری ضرورت پڑتی ہے، ہم جاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں بھائی ظاہر ان کو. اچھا، آپ کا بیسک سبجیکٹ جو ہے وہ گردوں کا ہے، تو وہ یہ اکثر یہ بیماری بھی ڈائلیسس کے معاملات بھی جو اس وقت تو نوجوانوں میں بھی دیکھا جا رہا ہے. جی تو کیا اس کے احتیاط کیا کی جائے؟ سر اس کی احتیاط وہی ہے جو آپ نے پروگرام جب شروع کیا تو تحمید باندھی تھی آپ نے جن الفاظوں سے کہ ہم اپنی ڈائٹ کو صحیح کریں اور اپنے پانی کو جو ہے نا کی مقدار کو بڑھائیں. ٹھیک ہے. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں جو ہے نا گردوں کی تکلیفوں سے مینٹین رکھیں گی. کیونکہ میں تو ظاہر ہے اینٹی ڈائلسس پر ورکنگ کر رہا ہوں، آج 30 سال ہو چکے ہیں، اور بہت ہزاروں مریضوں کو دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ. تو سب کے ساتھ جو ہسٹری جب نکل کے آتی ہے نا تو ان کی ٹوٹلی یہ ہوتا ہے کہ جی پانی کا فقدان ہے. جی ان کو پیاس نہیں لگتی، اور پیاس ان کو یوں نہیں لگتی کہ یہ ہمارا شہر اتنا ڈسٹک فل شہر ہے کہ یہاں میں سمجھتا ہوں 60-70% لوگوں کو ویسے الرجی ہے، اور جن کو الرجی ہوگی تو ویسے ان کی پانی کی انٹیک کم ہوگی. تو یہ بھی معاملات تھوڑے سے جو ہے نا ہمیں دیکھنے چاہیے، پڑھنے چاہیے، کنسلٹ کرنے چاہیے. تو ضروری ہے نا. آپ دیکھیں زندہ رہنا ہے تو پھر ہمیں جو ہے نا خوراک کو مینٹین کرنا، بالکل ہر چیز کو مینٹین کرنا ہوگا. اگر ظاہر ہے ہمارا ساتھ ہماری فیملی کا ساتھ ہے، صحیح ہے، ہمیں ہمارا خاندان ہے، خاندان سے ہمارا شہر ہے، ملک ہے ہمارا، صحیح ہے. ہم صحت مند ہوں گے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، ملک کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. جب ہماری صحت ہی صحیح نہیں ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ سوچیے آپ. تو ذرا سا اگر ہم اپنے ان اصولوں پہ تھوڑا سا پابند ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دعاؤں کی بھی ضرورت نہیں، صرف دعاؤں کی ضرورت رہ جائے گی. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے ٹائم پہ کھانا کھاتے تھے اور ٹائم پہ کھانا پینا سونا ساری چیزیں. اس وقت یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگوں کے کام ختم نہیں ہوتے، دن ختم ہو جاتا ہے. جس طرح حدیثوں میں آیا کہ وقت میں برکت ختم کر دی جائے گی. تو اب اس معاملات میں جو ہے نا کھانا وہ آگے پیچھے، کوئی دوپہر کا شام کو کھاتا ہے، کوئی کس طرح جو ہے، مطلب عجیب و غریب معاملات ہو گئے. اس صورت حال میں جو ہے پبلک کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد میں آپ سے اس سوال کا جواب لیتا ہوں. ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، کراچی ٹائم میں خوش آمدید. میں آپ کا میزبان شبیر میمن. بات ہو رہی تھی کہ آج کے دور میں وقت کی کمی کی وجہ سے لوگ اپنے کام کاج، ان کے پورا دن ختم ہو جاتا ہے، کام کاج ختم نہیں ہوتے. اس دوران جو ہے نا کھانے پینے کے اوقات بدلتے رہتے ہیں. اگر کوئی دوپہر کو کھا رہا ہے تو کام کی وجہ سے شام کو کھا رہا ہے. اور یہ جو اسپیس آتا ہے، اس اسپیس میں جسم کے اندر جو آپ کو وٹامنس چاہیے ہوتی ہیں وہ اس وقت نہیں ملتی. نہ ملنے کی وجہ سے آپ بیمار ہو جاتے ہیں اور پھر وہی ڈاکٹر کے پاس جانے کے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اگر اس دوران وہ کھانا نہ کھائے تو کیا کھائے؟ پانی پی لے کچھ جسم کو چلانے کے لیے، تاکہ وہ کوئی ایسی چیز کھا لے کہ یا کوئی اپنے پاس کوئی ایسی چیز رکھ لے تاکہ اس کے اس کو پرابلم نہ ہو، اس کے جسم کے اندر کمزوری نہ ہو. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ بہت ساری ایسی چیزیں، اور اکثر آپ نے بڑے بڑے دانشور اور لوگوں کو اور اسکالرس کو اور بہت بڑی بڑی شخصیات کو دیکھا ہوگا. سب سے اہم جو شخصیت وہ حکیم سعید صاحب، ان کا بڑا اچھا روٹین تھا کہ وہ لنچ نہیں لیتے تھے، وہ لنچ نہیں کرتے تھے. وہ اس دوران میں، کیونکہ ظاہر ہے ہم نے تو ان سے ملاقاتیں رہی ہیں، کیونکہ جہاں ہمارا کلینک تھا ان کے سامنے مطلب تھا ان کا، تو ہم سے ملاقات ہوتی تھی. سر بہت عمر میری لڑکپن والی تھی، لیکن ٹپ لیتے رہتے تھے ہم. تو ان کا یہ اصول تھا کہ وہ لنچ نہیں کرتے تھے. لائٹلی کوئی جیسے چنے، کوئی ویجیٹیبل، کوئی سب طرح آتی نا آپ کے سلاد وغیرہ، لائٹ قسم کی، یا کوئی جوس لے لیا، سینڈوچ لے لیا، تاکہ تھوڑا آپ کا معدہ بھی ایزی رہے، ایمٹی نہ ہو. صحیح ہے.
تو یہ بے دین پالیسیز ہیں. تھوڑا آپ کو ٹائم مل جائے. ہاں ٹائم بھی مل جائے, صحیح ہے, اچھی بات ہے. ہسٹری میں دیکھیں گے تو آپ کو بہت جگہوں پہ ملے گا کہ صبح کا ناشتہ دوپہر میں لوگ کھانا نہیں کھاتے تھے, رات کو کھاتے تھے بھوک سے کم. یہ حدیث شریف میں سنت بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اگر اس کو دیکھا جائے تو سنت بھی ہے میں رسول پاک کی, کہ آپ بھی تناول بہت کم فرماتے تھے اور رات کا کھانا بھوک سے کم کھاتے تھے, دن میں اکثر لائٹلی کسی میں کوئی چیز لے لیا کرتے تھے. تو اصول تو ہمیں خود بنا کر دے گئے, سمجھ گئے, ہمارا مذہب, ہمارا اسلام, ہماری کتاب, ہماری حدیث ہمیں سب کچھ بتایا ہے. عمل پیرا ہونا ہے کہ ہونے کی دیر ہے بس. تو یہ آپ کی اچھی بات ہے کہ تھوڑا سا اگر ہم دن میں کھانے کو ذرا سا اوائڈ کریں, کوئی لائٹ چیزوں پہ آ جائے تو ہم اور ٹھنڈے رہ سکتے ہیں, یعنی کہ ہم اپنے اسٹمک کو مینٹین کر سکتے ہیں. کیونکہ دنیا کی تمام جتنی بھی بیماریاں اس کے مین جنکشن آپ کا معدہ ہے. اس کو اگر ہم سیٹنگ میں لے کے آ جاتے ہیں اپنی تدبیروں سے, اپنے ٹوٹکوں سے اور طبی مشوروں کے ساتھ, تو ہم آرام سے ہائیجینک وقت گزار سکتے ہیں اپنا بہترین. آج کل جو ہے وہ مہنگائی کا دور رہا ہے اور کافی جو ہے وہ بچے جو ہے فون پہ آن لائن پہ چیزیں منگا لیتے ہیں, کافی کوسٹ پڑ جاتی ہے. کیا آپ اس بارے میں بتائیں گے کہ کیا ایسی چیزیں ہونی چاہیے جس پہ کیوں گھر کا کھانا پسند کیا نہیں جا رہا؟ دیکھیں اب نہ گھر میں رہنے والوں کے پاس ٹائم ہے, اور جو گھر سے باہر چلے جاتے ہیں مرد حضرات, ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے. تیسری چیز ہمارے سب سے اہم اور جس چیز نے ہمیں بہت زیادہ ڈسٹرب کیا, ہمارے نیٹ ورک جو ہمارا موبائل, ہمارا انٹرنیٹ وغیرہ جو ہے, یہ سب سے چیزیں آئی ہیں, اس نے بھی بہت ہمیں جو ہے نا, لوگ ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, ہم لوگ وہیں کھڑے ہیں یا پیچھے آ رہے ہیں. تو سب سے بڑی تو یہ کہ ترتیب کوئی نہیں ہے, ترتیب ہونی چاہیے. تو ترتیب ہوگی تو پھر انشاءاللہ کوئی بھی اس قسم کی پرابلم رہیں گی نہیں. ایک نارمل انسان کے لیے جو صحت کے لیے, اس کے لیے کیا روٹین ہونی چاہیے کھانے کی, اور کھانے کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے کہ اس کی صحت جو ہے وہ مینٹین رہے؟ شبیر صاحب, سب سے جو اہم چیز ہے کہ ہمیں ایک روسٹر بنانا ہے, ہم نے ایک ہائیجینک ڈائٹ پلان کرنا ہے ایک ہفتے کا. بیسک تو طریقہ ہے ہیلتھ کے لیے کہ اپنی ڈائٹ کو آپ پورا 7 days جو ہے نا اس میں آپ چینج کر دیں, اس کا ایک چارٹ بنا لیں. چارٹ بنا لیں کہ جی جیسے منڈے ٹو منڈے آپ نے, جب منڈے کو آپ نے کوئی چیز بنانی ہے, اسی طرح وینسڈے ہو گیا, تھرسڈے, فرائیڈے, سیٹرڈے, اسی حساب سے آپ جو ہے نا اپنی ڈائٹ کو پلان کریں. اس میں ہر چیز ہونی چاہیے, فش بھی ہونی چاہیے, چاول بھی ہونے چاہیے, بیف بھی ہونا چاہیے, ویجیٹیبل بھی ہونا چاہیے, سی فوڈ بھی ہونے چاہیے, اور چائنیز فوڈ بھی ہونا چاہیے. اگر اس ترتیب سے بھی اگر ہم ہائیجینک ڈائٹ ہائیجینک ڈائٹ اپنی ہم پلان کو لے کے چلتے ہیں نا, تب بھی ہم صحت مند رہ سکتے ہیں. لیکن بات وہی ہے نا, جان ہے تو جہان ہے. ایکچوئل وے آف امپلیمنٹیشن, کہ اس کے اوپر کون امپلیمنٹیشن کروائے گا, کون اس کو جو ہے اپڈیٹ کرائے گا, یہ ہمیں سوچنا ہوگا. ورنہ اسی طرح شرح بڑھتی جائے گی بیماریوں کی, صحیح ہے, اور ہم اس طرح مختلف بیماریوں کی شکلیں دیکھتے رہیں گے. لیکن بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنی ڈائٹ کو پلان کرنا, اور سب سے بڑا مسئلہ پانی جو ہے, ہمیں پانی کو بھی اسی طرح مینٹین کرنا ہے. پانی کی انٹیک بالکل اس طرح رکھنی ہے ہمیں, تاکہ ہماری ہر چیز جو ہے نا جسم کے اندر محفوظ رہے, اور ہمارے سارے سسٹم جو ہے ہمیں جو ہے نا پراپر میں چلتے رہیں, اور ہم ایک صحیح طرف گامزن ہوتے چلے جائیں اپنے کاموں میں. اچھا, یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہماری عوام میں اب سبزی کھانے کا رواج جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. زیادہ تر جو ہے وہ میٹ پہ آ رہا ہے, اور بڑے کا میٹ. اور اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز جو ہے جب بھی کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو سب سے پہلے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ بڑے کا گوشت بند کر دو. تو یہ کیا اس کے اندر کیا ایسی نقصانات ہیں؟ دیکھیں, ہمارے جسم کو جس طرح پروٹین کی ضرورت ہے, جس طرح کیلشیم کی ضرورت ہے, جس طرح ہائیڈریٹ کی بھی ضرورت ہے, صحیح ہے, لیکن ہر چیز کی ضرورت ہے جسم کو. پھر شبیر بھائی وہی بات آ گئی کہ کاؤ میٹ کے حوالے سے جو ہے نا وہ اکثر بات ہوتی ہے کہ وہ اس پہ کافی نقصانات ہوتے ہیں لوگوں کو. یورک ایسڈ بڑھتا ہے, اور جو ہے ایکسس پروٹین ہو جاتا ہے. گردے والوں کے لیے تو اور نقصان دہ ہوتا ہے. دیکھیں, 2 چیزیں شبیر بھائی بڑی, ایک تو رائس چاول جس کو آپ کہتے ہیں, اور ایک بیف. کھائیں, منع نہیں ہے, کچھ اس طرح کھائیں کہ ہفتے میں 1-2 بار آپ بالکل اس کی آپ پراپر انٹیکنگ رکھیں آپ. لیکن یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری زندگی کا ایکسپیرینس ہے کہ وہ گھر کوئی ایسا نہیں ہوگا شہر اس ملک کے اندر جہاں روز چاول نہ بنتے ہوں اور روز بیف نہ ہوتا ہوں. یعنی کہ 75% لوگ تو ویسے ہی
بریانیوں پہ چل رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے. لنچ آور میں آپ جائیں, آپ کو سب سے ایزی چیز یہی ملے گی آپ کو, بریانی مل جائے گی باہر سے. بالکل. اور گھر میں بھی یہی ہے کہ وہ عورت کے لیے جو گھر میں خواتین ہوتی ہیں, سب سے بہترین طریقہ ہے 5 منٹ کے اندر جو ہے نا وہ ریسیپی ان کو پتہ ہوتی ہے, 10 منٹ کے اندر بریانی بن کے تیار ہو جاتی ہے, پورا گھر کھا رہا ہوتا ہے. تو یار ہم خود ہی جا رہے ہیں غلط طریقوں پہ, کیوں نہ ہم سمجھیں ان باتوں کو, صحیح ہے. اور جب ایک دم یہ معاملات بڑھتے ہیں تو پھر آدمی اس نہج پہ پہنچتا ہے کہ کسی کے گردے خراب ہو گئے, کسی کو پیلری ہو گیا, کسی کا لیور فیٹی ہو گیا, کسی کو کچھ ہو گیا, کسی کو کچھ ہو گیا. تو بھائی تھوڑا سا اپنے آپ کو, کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بیس, جس طرح کی سچویشن ہے تو پتہ سب ہے سب کو, لیکن کرے گا کوئی کچھ نہیں, سمجھ گئے. صرف سیلف میڈیکیشنز پہ اتنے ڈیپینڈ کر جاتے ہیں لوگ. سب سے زیادہ ایک پرابلم یہ بھی ہے ہمارے یہاں کہ مہنگائی تو بڑھ رہی ہے, مہنگائی کے بڑھنے کے بعد یہ سیلف میڈیکیشن بہت زیادہ ہو گئی, کیونکہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. صحیح. بہت ساری ہاسپٹلس ایسے ہیں جہاں ہم لوگ اپروچ نہیں کر سکتے, بہت سارے ڈاکٹرس ایسے ہیں کہ جہاں فیسیں ہوتی ہیں, ہر کوئی تھوڑی دے سکتا ہے. تو آپ کے وہاں پر کیا ہوتا ہے, سیلف میڈیکیشن ہوتی ہے. بچے کو درد ہوا, پیناڈول شربت لے آؤ, بچے کو درد ہے ٹیبلٹ لا کر دے دو, کسی کے پیٹ میں درد ہے وارن لا کر دے دو. خود ڈاکٹر بنے ہوئے, خود ڈاکٹر بنے, یہ لے آؤ وہ لے آؤ فلانا لے آؤ. ایسا نہیں ہے شبیر صاحب, یہی چیزیں بیماریوں کو پرولونگ کرتی ہیں, یہی چیز بیماریوں کو کرونک کر دیتی ہیں جا کے آگے. پھر یہ معاملات بڑھ کے ان شکلوں میں آتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جگر کا اکثر بچہ بیمار ہوتا ہے تو پہلے خود ڈاکٹر بن کے علاج کرتے ہیں, اس کے بعد زیادہ بیمار ہوتا ہے تو پھر ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں. بالکل. تو سیلف میڈیکیشن نہیں ہونی چاہیے بھیا. یار آپ پیناڈول بھی لے رہے ہو تو آپ کہیں محلے میں گلی میں کوئی ڈاکٹر ضرور ہوگا, پوچھ لو کہ ایک ہفتے سے پیناڈول کھلا رہا ہوں, کیا وہ صحیح ہے نہیں ہے. لیکن تو اس کو تو مطلب یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ جن کو تو ہر حال میں ہم نے سوچنا ہے اس کے بارے میں. اچھا, اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو خود ڈاکٹری سے جو علاج کرتے ہیں, خود اپنے طرف سے میڈیسن استعمال کرتے ہیں, پھر ڈاکٹرس کے پاس اگر بچوں کو لاتے ہیں تو پھر وہ بتاتے نہیں ہیں کہ ہم نے ان کو یہ میڈیسن دی ہے, ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا, پھر وہ اپنے حساب سے لکھتا ہے, معاملہ بگڑتا ہے. بالکل ایسا ہوتا ہے, اکثر ایسا ہوتا ہے. ڈائگنوشن صحیح نہیں ہوتی, کچھ چیزیں ڈائگنوز نہیں ہو پاتی. اب کسی کو ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کی بات, پہلے اپنے ٹوٹکے شروع کر دیتے ہیں وہی نا. اب کسی کو انفلوئنزا ہوا, یہ نزلہ ہوا, ٹھیک ہے جی, اب آپ نے کیا ہوا کہ مختلف ٹوٹکے کر کے نا آپ نے اپنے آپ کو مینٹین کر لیا, صحیح ہے, یہ مختلف دوائیاں لے کے کھا لیا آپ نے. اب پتہ چلا کہ جو ڈاکٹر کے پاس پہنچا تو پہنچا ہوا اسٹمک پین. اب ڈاکٹر کو کیا پتا جی 4 دن پہلے کیا ہوا تھا جی, سمجھ گئے, اس نے تو اسٹمک کی دوائی دی ہوئی صاحب کو, کیوں پین آپ کو یہاں پر ہو رہا ہے. تو دس از دا ڈفرینسز آف بوتھ سائڈ, کہ اگر جو چیز استعمال کر رہے ہو اس کو کنسلٹ کر لو تو دوسری چیز پیدا ہی نہ ہو, شروع ہی نہ ہو. اچھا, یورپ کنٹریز میں دیکھا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی مریض آتا ہے تو پہلے وہ اس کو ٹیسٹ کرواتا ہے کہ اس کو پرابلم کیا ہے. ہمارے یہاں پہلے ہی میڈیسن لکھنا شروع کر دیتے ہیں, یہ بھی تھوڑا سا ڈفرینس ہے. نہیں, ہمارے یہاں پہلے یہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں پہلے یہ ہوتا ہے کہ کاؤنٹر فیس جمع کراتے ہیں, اس کے بعد پھر ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں, اس کے بعد سوچا جاتا ہے کیا ہے. وہ تو خیر وہ تو باہر بھی ہے سر, اتنا وہ تو ایڈوانس دیکھیں انہوں نے, آج وہ ایڈوانس جو ہیں ہم لوگوں کی ویسے ہی ہیں. ہمارے مکتبہ جو فکر ہے, ہماری جو چیزیں ہیں, جو ہماری اسلامک چیزیں ہیں, ہمارا قرآن پاک, ہماری حدیث, الحمدللہ ان سے ہی سب کچھ انہوں نے لیا ہے. بالکل. اور جب تک ہم سب کی زندگی ہے, پوری دنیا قائم ہے, تو اسی سے سب فالو کریں گے, کوئی یقین کرے نہ کرے. آج ان کی ترقی کا راز ہماری ترقی میں ہے, کوئی شک کی بات, ہماری چیزوں میں ہے, ٹھیک ہے. تو ہم کیوں اتنے پیچھے ہیں, ہم نے چھوڑا ہوا ہے. تو اب سر ایک شعبہ اگر میرا ہیلتھ کا ہے نا, تو میں 50 شعبوں میں نہیں جا سکتا. میں ہیلتھ کے بارے میں بات کر سکتا ہوں. رسول اللہ کی سنت کے اندر اتنی حکمت ہیں, سنت جو ہم عمل ہی نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے 5 وقت کی نماز. شبیر بھائی, اگر انسان, میرا ایمان ہے, 5 وقت کی نماز بڑی مشکلوں کے ساتھ با جماعت ادا کر لیں, آئی گیو یو گارنٹی دیم کہ زندگی میں وہ شخص بیمار نہیں ہو سکتا. اللہ پاک, وہ تو چاہیں الگ بات ہے, اللہ پاک نے ہر ایک چیز کا ایک راز رکھا ہے, حکمت رکھی ہے اس میں. لیکن اگر 5 وقت کی آپ نمازی ہیں, میرا بے شک نماز بیماریوں سے بچاتی ہے, بے شک ہر ایپ سے بچاتی ہے, بالکل ہر بیماری سے بچاتی ہے, تحفظ دیتی ہے, محفوظ رکھتی ہے. ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عملی بنانے کی پوری وہ دے, سعادت دے, اور ہم یہ کوشش کریں کہ ہم انہی باتوں کو اویئر کریں, لوگوں کو بتائیں. اور میں تو بھائی بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی اب اصلی گھی کھانا شروع کر دوں. ہاں, یہ بھی ایک بڑا مطلب لوجک لوگوں میں آیا ہوا ہے. جی جی, ایک ہارٹ میں اکثر بہت مس گائیڈنگ ہوتی ہے. اب کسی کی شریانیں بند ہیں تو اکثر میرے پاس آتے ہیں کیس
کہ ڈاکٹر صاحب وہ میری 2 آرٹریز بلاک ہیں اور مجھے فلاں صاحب ملے تھے انہوں نے اور وہ یہ استعمال کر رہے تھے, یہ صحیح ہے؟ میں ان کی جب آرٹیریل پوزیشن دیکھتا ہوں, میں جب ان کی انٹرنل معاملات, تو میں کچھ نہیں بولتا کہ ہاں وہ ڈپریس ہونے کی بات ہوتی ہے, تو پھر ان کو جو اچھا مشورہ ہوتا ہے میں دیتا ہوں کہ بھائی بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کے نا کہ کارڈیولوجسٹ کو دکھائیں آپ جا کے, اور 1-2 ٹیسٹ ہیں وہ اپنے کرائیں, پھر پوچھتے ہیں کوئی غلط بات, کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. میں کہتا ہوں کوئی بات ایسی نہیں, چیک کرانا اچھی بات ہے. پھر جب اب یہ لوگوں کو اتنا ہیومر ہی نہیں ہے. کچھ معاملات تو ایسے ہو گئے ہیں, کچھ لوکل فیکٹریاں ایسی کھل گئی ہیں جو گھی کے اندر موم مکس کی جا رہی ہیں, اور جس سے آئی سائٹ جو ہے وہ بڑی خراب ہو رہی ہیں, خاص کر جو باہر سے ملنے والی اشیاء کے اندر یہ مکس کیا جا رہا ہے. بالکل ایسا ہے, ملاوٹ کی چیزوں سے تو بہت ساری چیزیں انسان کے جسم کی آدھا خراب ہو رہے ہیں, آنکھیں کیا ہیں. لیکن اب یہ تو وہ مسائل ہیں کہ جن کو اعلیٰ حکام نے سوچنا ہے, اور منسٹری ہیلتھ نے ہماری سوچنا ہے کہ یار اس کو کس طرح کیا جائے گا. لیکن بہرحال ہے بڑا اہم ایشو ہے. بہت ساری چیزیں ہیں, جس طرح جو ہے پان کے اندر جو کتھا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ کہا جاتا ہے کہ یہ کتھا نہیں ہے, یہ چمڑا سکھانے کا کیمیکل ہے, اصل کتھا تو یوز ہی نہیں ہوتا. اللہ, ہاں ہوتا ہے, تبھی لوگ اتنا دبا کے پان کھا رہے ہوتے ہیں. میں دیکھا ہے جو 4 پان کھاتے ہیں وہ 12, 15, 20 پہ آ جاتے ہیں آرام سے. ہاں, وہ ہوگا کچھ اس میں ایسا. تو اسی وجہ سے گورنمنٹ نے جو ہے گٹکے پہ پابندی لگائی ہے, اس کی وجہ یہی ہے. یہ بھی بہت ضروری ہے شبیر صاحب, کیونکہ یہ نوجوان نسل کو چیزیں جو ہے نا بڑا برباد کر رہی ہیں. میرے پاس اکثر موت ایپسس کے کیسز آتے ہیں, یہ گٹکے کھا کے سو جاتے ہیں, ماوے شاوے کھاتے ہیں, کیونکہ اس میں جو چھالیاں استعمال کی جاتی ہے وہ سڑی چھالیاں ہوتی ہیں, اور کئی دنوں تک وہ رکھا جاتا ہے, اس کے اندر ایک سڑن پیدا ہو جاتی ہے, اس کو کیمیکل لگا کے اس کو فریش کیا جاتا ہے, پھر بیچا جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ کینسر ہوتا ہے. بالکل. اچھا, کینسر تو ہوتا ہے, لیکن اس میں ذرا سی ایک ہماری منسٹری ہیلتھ کی بھی غلطی ہے کہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارا تو نہیں ہوتا, یہ اکثر مطلب ڈاکٹرز لیتے ہیں, وہ بایوپسی کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو یہ اکثر ماؤتھ کینسرز میں جو یہ ایپسز ہوتے ہیں تو ان کو بایوپسی کر کے ٹیسٹ لیتے ہیں. تو یہ ٹیسٹ بھی جو ہے کینسر ہونے کا وہ ہوتا ہے, آنسر ہوتا ہے اس کے اندر, کیونکہ ظاہر ہے جہاں پہ سیزر لگتا ہے یا کوئی نیڈل لگتی ہے تو وہاں سیپٹک پڑتا ہے, اور سیپٹک جو ہوتا ہے کارسینومک, آپ کو پتہ ہے وہ پورا وہ معاملات پیدا کرتے ہیں. تو یہ بھی ہے, تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آدمی کوشش کیا جائے کہ تھرو دا میڈیسن ان چیزوں کو ہیلنگ میں لایا جائے, تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. چیز نہ کریں. ہاں, تو یہ بہت اچھا ہے. آج کل پابندی ہے اس قسم کی فضول گٹکوں پہ, اور یہ ہوتے ہیں نا ماوے واوے, اس پہ نہیں کھانا چاہیے. ہمارے نوجوان نسل اس میں تباہ ہو رہی ہے سر. ان کے ایک تو ویسے ہی گروتھ کا ٹائم ہے ان کے نشو و نما کا, وہی گٹکے کھا کے اور بیٹ مطلب ایسے ہو رہے ہیں کہ بالکل, یعنی کہ وہ کیا ہے نا کہ فزیکل پوزیشن آپ نے دیکھا ہوگا, ایک بچوں کو ہیلدی ہونا چاہیے, بلڈ اپ ہونا چاہیے, لیکن یہ چیزیں انسان کو کمزور کرتے چلی جا رہی ہیں. ہمارے نوجوان جو ہے نا بہت پیچھے جا رہے ہیں, ان کو آگے جانا چاہیے. تو ان کی اس چیز کے بارے میں سوچنا ہے ہم نے, ان چیزوں فضول چیزوں کو ہٹایا جائے. میدان ہونے چاہیے جہاں بچے ایکسرسائز کریں, جہاں بچے کھیلیں کودیں. یہ کھیلنے کودنے کے تو اب میدان جو ہے وہ ختم ہونے چلے, بلڈنگیں بن گئی, نظر ہی نہیں آتے کئی میدان, تو جو بنے ہوئے تھے وہ قبضے کے شکار ہیں. اور ہیلتھ کے حوالے سے لوگوں کی واک نہیں ہے, اور کوئی چیز مطلب ایکسرسائز نہیں ہے, تو اس سے کتنے نقصانات ہیں. بہت نقصانات ہیں جی. فزیکل فٹنس کوئی ہے نہیں, نمازیں ہمارے وہاں نہیں ہیں, ہمارے پاس نہیں ہے. سونا زیادہ ہے ہمارا, سمجھیے رات کو زیادہ جاگنا ہے, الٹا سیدھا کھانا پینا ہوتا ہے. کوئی ہائیجینک ڈائٹ ہمارے پاس نہیں ہے. فل فلیش ہمارے پاس سیلف میڈیکیشنز ہیں, گھر میں دوائیوں کے بکس پورے ڈبے بنے ہیں صاحب. میں نے بہت جگہوں پہ دیکھا ہے, سجا کے رکھے ہیں کہ پیٹ کی درد یہ اس کا, سر درد یہ اس کی. یہی چیز اکثر جو ہے میڈیسن کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اس کو 30 ڈگری پہ رکھا جائے, لیکن ہم میڈیکل اسٹور کا حال دیکھتے ہیں تو وہ گرمیوں میں بھی ان کے میڈیکل کے اندر جو ہے وہ اسٹور کے اندر اے سی نہیں لگا ہوتا. تو یہ کیا دوائیں ایکسپائر ہو جاتی ہیں پھر اگر اس کو 30 ڈگری پہ نہ رکھا جائے؟ دیکھیں بس یہ تو سب اللہ توکل کام چل رہے ہیں سارے, سمجھیے. تو یہاں تو ایکسپائر چیز, دیکھیں ہم لوگوں کا امیونٹی سسٹم جو ہے نا ہمارے, بس اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل و کرم کیا ہے کہ میں دنیا کی بات نہیں کر رہا, اپنے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں, کہ اتنا ہمیں قوت طاقت دی ہوئی ہے جس کو آپ امیونٹی سسٹم کہتے ہیں, جس کو ول پاور کہتے ہیں. اس کا اندازہ آپ کو کرونا میں ہو گیا ہوگا. یہ ماشاءاللہ ہماری وہ قوم ہے کہ جس نے
جس طرح کرونا کو فائٹ کیا ہے، حکومت ہار گئی، عوام جیت گئی. تو اتنے جہاں پر با ہمت لوگ ہیں، سمجھ گیا، تو وہاں تو یار ان کو تو اثر بھی نہیں کرتا کوئی ریئیکشن والی چیز. پہلے ریئیکشن والی کھا رہے تھے آپ. ایکسپائر تو دوائیاں عام چل رہی ہوتی ہیں یار، بلکہ لوگ ڈیٹ چینج کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ 30% ڈگری پہ اس کو رکھا جائے، وہ 40-50 پہ پڑی ہوتی ہے، تو کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے ڈیٹ سے پہلے. ایکسپائر دیکھیں، اگر وہ ایکسپائر ہو بھی گئی نا تو اس کا سب سے پہلا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کے بلڈ پہ ہوگا، جا کے اسکن لیول پہ ہوتا ہے وہ. کیونکہ وہ سب سے کوئی بھی ایسی ریئیکٹیو چیز جو ریئیکٹ کرے گی آپ کو تو اسکن لیول پہ کرے گی آپ کو. سب سے پہلے الرجی جو برانڈیڈ اسٹاک ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر اے سی تو لگا ہوتا ہے تو وہ اپنی 30 ڈگری پہ مینٹین کرے گا، لیکن بیسکلی چاہیے کہ اس کا بیسک جو ٹیمپریچر ہے اس کے اوپر اس کو مینٹین کریں وہ. لیکن پھر وہی کون پوچھے گا ان کو؟ یہاں تو میں کہا نا کہ سب چیزیں چل رہی ہیں، بس سب کچھ چلتا ہے والا حساب ہے. تو ایسے میڈیکل اسٹور سے دوائیاں نہ لی جائیں، نہیں لی جائیں بالکل. جہاں اور باقاعدہ کوئی اگر آپ دوائی لے بھی رہے ہیں تو اس کی ایکسپائری دیکھیں پراپر وے کے اندر. ٹیمپریچر اس کا ٹیمپریچر وے دیکھیں اس کا کہ ظاہر ہے جہاں پہ وہ چیز رکھی ہوئی ہے. دیکھیں جو ہمارا ویدر ہے، اس ویدر کے حساب سے اگر آپ دیکھا جائے تو گرمیوں کے اندر 40 ڈگری تک گرمی پہنچ جاتی ہے، اور اگر اسٹور کے اندر جاتے ہیں تو وہ گرم ہی ہوتا ہے اور اے سی نہیں ہوتا اس کے اندر، تو پھر یہ ڈگری تو بیکار ہو گیا. وہ میڈیسن کا کیا حال ہے؟ وہ افیکٹو رہی نہیں پھر تو، مطلب اس کو تو پھر اور مضر اثرات سامنے آ جائیں گے. اور آتے ہیں، میں نے دیکھا ہے مختلف ریئیکشن جو ہوتے ہیں. اب کوئی یہ تو خیر ایکیوٹ جو معاملات ہوتے ہیں نا کہ شدت کے وائرل ہوا شدت کے، جو کرونک پیچھے آ رہے ہیں، جو ڈائبٹک کے حوالے سے جو پیچھے چلے آ رہے ہیں، جو بلڈ پریشر کے حوالے سے پیچھے چلے آ رہے ہیں، ان کے اوپر ہوتے ہیں ریئیکٹ. یہ سمجھ گئے؟ پتہ چلا کوئی ایسی میڈیسن لی انہوں نے جس کی ایکسپائری نہیں ہے، جب ٹیمپریچر پراپر میں نہیں تھا، آؤٹ آف ٹیمپریچر پہ رکھی گئی ہے، تو ان کے ساتھ اس کا ریئیکشن جو ہوتا ہے وہ بڑی عجیب خطرناک ہوتا ہے. دو چیزیں ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ 2 نمبر دوائیاں ملنا، ایک یہ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو 1 نمبر ہے وہ 30 ڈگری پہ رکھی نہیں جاتی. تو پھر اچھا اس میں 2-3 سال کی جو ہے وہ ڈیٹ دی جاتی ہے، تو 2-3 سال کے اندر ویدر تو چینج ہوتا رہتا ہے. بالکل. تو پھر وہ ہیٹ پہ ہوتی ہیں. لیکن شبیر بھائی یہ تو جو ڈرگ ایکٹ والے ہیں، جو انسپیکٹرز ہیں، یہ تو حکومت کا کام ہے نا کہ ان کی ٹیمیں بنا کے نکالیں اور لوگوں کو وہ کریں جا کے. تو لیکن وہ ٹیمیں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں، وہ چکر مار کے آ جاتی ہیں، انہیں کچھ نہیں کرنا ہوتا. اتنی ایسٹرائڈ دوائیاں بک رہی ہیں، کھلے عام بک رہی ہیں. یعنی کہ اگر طب والے ہیں، ہومیوپیتھک والے ہیں، ایلوپیتھک والے ہیں، سب مل کے سب نے ایک دوسرے کے ساتھ کنٹریبیوشن کیا ہوا ہے. یہ میرا 100% میرا 200% میرا ایکسپیرینس ہے. ہربل میں جائیں اسٹیرائڈ، ایلوپیتھک تو ہے ہی آپ کو بتاؤ تو ٹوٹل انٹاکسک میڈیسن ساری. ہومیوپیتھک میں جائیں اسٹیرائڈ سارا ٹوٹل. تو ہاؤ اٹ از دا پاسبلٹیز کہ بندہ کدھر جائے، کہاں سے وہ کرے، بتائیں. یہ میں ایکسپیرینس کی بات بتا رہا ہوں. تو جاتے جاتے آپ سے جو ہے ایک عوام کے لیے میسج لینا چاہوں گا، کوئی میسج دینا چاہیں عوام کے لیے؟ بس میں اپنی تمام مسلمان بھائیوں سے، ہم وطنوں سے یہی کہوں گا کہ یہ جو وقت ہمارا بڑا قیمتی ہے، اور یہ زندگی ہماری اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. ہمیں بہت کیئر کرنا ہے. اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، تو ہمیں بہت کیئر کرنی ہے. اور خاص طور پہ ہیلتھ کے معاملات میں ہمیں بہت کیئر کرنی ہے. ہم نے کھانے پینے کے معاملات اپنے بہت درست کرنے. ہم نے یہ سوچنا ضرور ہے، دیکھنا ضرور ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، ہم کیا پی رہے ہیں، اور اپنے آپ کو صحت مند رکھنا ہے ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے. یہ میرا میسج. ناظرین، بڑی اچھی بات ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ اگر آپ کو دوائیوں سے بچنا ہے، بیماریوں سے بچنا ہے، تو سب سے پہلے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، ٹائم پہ کھانا کھانا ہے، اور خوراک ایسی رکھنی ہے جو آپ کے جسم کو نقصان نہ پہنچائیں. بے شک ہر چیز حلال، وہ حلال چیز ضروری نہیں کہ وہ آپ کو فائدہ دے. بسا اوقات جو ہے یورک ایسڈ کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے کاؤ میٹ جو ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے. تو کافی چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہیں. بے شک وہ حلال ہوتی ہیں، لیکن آپ کے لیے اس وقت ضرورت نہیں ہوتی اس کی، اس سے آپ کو نقصان ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے ہمیں بچا جائے. ناظرین، مجھے اجازت دیجیے. کراچی ٹائم میں آپ کا میزبان شبیر میمن پھر حاضر ہوں گے.